Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. This is the Department of English Intermediate Part 1. We are going to study Book 1 short stories from lesson number 2, Clearing in the Sky. This lesson is written by Jesse Stewart. सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन यहाँ स्टडी करते हैं कि लेसन नंबर 1 के बाद हमने पंक्चुएशन को स्टडी किया और हमने एक रूल वहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर किसी लेसन के अंदर राइटर ख़ुद से अपनी कहानी को रिवील करेगा तो उसके अल्फाज या सेंटेंसेस के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उस स्टोरी के अंदर कोई कैरेक्टर बात करेगा तो उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस लेसन नंबर 2 के अंदर जेसी स्टुअर्ट जो है ये राइटर भी है और इसी लेसन के अंदर एज अ कैरेक्टर भी है। इसको डिफ़ाइन या डिटरमिन हम इस तरह से करेंगे कि जब जैसी किसी भी कैरेक्टर के साथ डायलॉग करेगा उस वक्त ये ख़ुद भी कैरेक्टर कंसीडर होगा और इसके जितने सेंटेंसेस होंगे या वर्ड्स होंगे तो उनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ ये किसी के साथ डायलॉग नहीं करेगा और सिर्फ स्टोरी को रिवील करेगा तो वहाँ पर ये राइटर कंसीडर होगा और इसके सेंटेंसेस के ऊपर या वर्ड्स के ऊपर कोई भी इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर। जेस ये राइटर भी है, कैरेक्टर भी है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जेस कहता है सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा कि दिस इज़ द वे, ये है वो रास्ता। जेस पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। पॉइंटिंग मीन टू शो, टू इंडिकेट, हिंटिंग इशारा करना। विद हिज केन, केन वॉकिंग स्टिक है, रॉड है, छड़ी से इशारा करते हुए अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, कि हमारे नीचे गहरी वादी के ऊपर से छड़ी से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जैस ये है वो रास्ता। हमारे नीचे गहरी वादी, इसका मतलब ये किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, गहरी वादी के ऊपर से इशारा किया, इसका मतलब है उस वादी को क्रॉस करके मज़ीद ऊपर किसी पहाड़ पर जाना है, तो वो किसी पॉइंट, किसी मकाम पर जाना चाह रहे थे। तो यहाँ से स्टोरी जो है उसका आगाज़ होता है, जहाँ जेस कहता है कि मेरे फादर ने छड़ी से इशारा करते हुए कहा कि जेस ये है वो रास्ता। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा होगा। विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरत के इजहार के साथ कि कुछ ऐसी चीज़ मैं तुम्हें आज दिखाने जा रहा हूँ जो तुमने शायद कई सालों से ना देखी हो। जैसे कहते हैं इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या आपके लिए गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पैदल ना चलें। मीन्स उसे कहना ये चाह रहा है कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप पैदल ना चलें, यानी एक पहाड़ के अगर ऊपर खड़े हैं, पहाड़ से उतरना है, पूरी वादी को क्रॉस करना है, और फिर इशारा किया वादी के ऊपर से, इसका मतलब किसी और पहाड़ की चोटी पर जाना है। तो इसलिए राइटर कहते हैं आई वाइप्ड, मैंने साफ़ किया, पूछा, वाई मीन ड्राइड, साफ़ करना, द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, बहते हुए पसीने साफ़ किए, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आंखों के अंदर कोई जलन ना पैदा करें, स्टिंगिंग इरिटेशन ना पैदा करें, कोई इचिंग, कोई जलन जो है वो पैदा ना करें मेरी आंखों में। इसलिए मैंने अपने चेहरे से पसीना साफ़ करते हुए उन्हें कहा कि गर्मी ज़्यादा है आपके पैदल चलने के लिए। आई डेंट वॉन्ट टू गो विद हिम, राइटर कहता है कि मैं उनके साथ या अपने वालिद के साथ नहीं जाना चाहता था। हिम से मुराद उस फादर, कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। क्यों, आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, क्योंकि मैं अभी अभी पैदल चल के आया था, अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, कि अपने घर से अपने वालिद के घर तक आधा किलोमीटर या आधा मील मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर अभी अभी आया था, तो शदीद गर्मी थी, मैं मज़ीद उनके साथ आगे नहीं जाना चाहता था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, कहते चूँकि अम्मी जान के लिए बर्तनों का एक टोकरा मैं लेकर आया था, यानी वो रीज़न बता रहा है कि उनके घर में क्यों आया, कि बर्तनों का एक टोकरा, एक बास्केट जो है वो मैं अम्मी को देने आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर दो फिसलन बने हुए थे, स्लिप्स, जिसको हम स्लाइड्स का नाम दे सकते हैं, कि पहाड़ के चढ़ते हुए दो स्लिप्स बने हुए थे। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, लिहाजा मैं कार चला कर
اپنے والد کے گھر تک نہیں آ سکا. سلپس تھے تو گاڑی مجھے روکنی پڑی اور وہ پیدل ہی برتنوں کے ٹوکر اٹھا کے ان کے گھر تک تقریباً آدھا میل پہاڑ پر چڑھ کے آنا پڑا. اینڈ آئی نیو ہاؤ ہاٹ اٹ واز. اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی شدید گرمی تھی. اٹ واز 97 ان دا شیڈ. اس سینٹینس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. 97 ان دا شیڈ کہ سائے میں درجہ حرارت 97 تھا. یہ 97 فارن ہائٹ پر ہے. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے, فارن ہائٹ پر ہے, اٹس ناٹ ان دا ڈگری. دوسرا, جب بھی کسی ٹیمپریچر کو میجر کیا جاتا ہے تو کسی سائے دار جگہ سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. اگر سائے میں درجہ حرارت 97 تھا تو مطلب دس از این ایڈیومیٹک سارٹ آف ایکسپریشن کہ اس کو کوئی خاص مطلب نہیں ہے کہ جی سائے میں درجہ 97 تھا مینس کہ اس وقت درجہ حرارت 97 تھا. 97 جس لوکیلٹی کا یہ لیسن ہے اس لوکیلٹی کے اندر شدید ٹیمپریچر ہے, گرم ٹیمپریچر ہے. آئی نیو دیٹ فرام جنوری انٹل اپریل مائی فادر ہیڈ گون ٹو 8 ڈفرینٹ ڈاکٹرس. رائٹر کہتا میں جانتا تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے والد صاحب 8 مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا چکے تھے. اس کا مطلب ان کے والد صاحب بیمار تھے, جس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کے پیدل چلنے کے لیے یہ راستہ بہت زیادہ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے. ون آف دا ڈاکٹرز, اب یہاں پر ریزن وہ بتا رہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس کیوں گئے, اگر گئے تو ڈاکٹرز کی رائے کیا تھی. ون آف دا ڈاکٹرز کہ ان ڈاکٹرز میں سے ایک نے had told him, میرے والد صاحب سے کہا, not to walk the length of a city block. a city block یعنی شہر کے ایک بلاک جتنا. شہر کا ایک بلاک مختصر 2 گلیاں 3 گلیوں کے بعد بلاک چینج ہو جاتا ہے. تو شہر کے ایک بلاک جتنا یعنی تھوڑا سا بھی پیدل سفر نہ کریں. ان ڈاکٹرز میں سے ایک نے میرے والد صاحب کو کہا کہ تھوڑا سا بھی پیدل نہ چلیں. he told my father, اس ڈاکٹر نے میرے والد صاحب سے کہا to get a taxi to take him home. انہوں نے کہا کہ یہیں سے یعنی اسی ہاسپٹل کلینک سے ہی آپ ٹیکسی لیں جو آپ کو گھر چھوڑائے, آپ گھر تک بھی پیدل نہ جائیں, یعنی وہ اس قدر بیمار تھے. بٹ مائی فادر واکڈ ہوم 5 miles across the mountain. لیکن میرے والد صاحب وہ 5 میل پہاڑوں کے اوپر سے پیدل چل کے آئے. اینڈ ٹولڈ موم, اور آ کے میری امی کو بتایا وٹ دا ڈاکٹر ہیز سیڈ کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ بالکل بھی پیدل نہیں چلنا. یہ بتانے کے لیے وہ 5 میل پہاڑوں کے اوپر سے پیدل چل کر آئے. 40 years ago, 40 سال پہلے a doctor had told him the same thing کہ 40 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے انہیں بالکل یہی بات کہی تھی کہ آپ کوئی کام نہ کریں, بالکل پیدل نہ چلیں. And he had lived to raise a family of 5 children. لیکن میرے والد صاحب to raise, bring up, care, نگہداشت کرنا, پالنے, پرورش کرنے کے لیے 5 بچوں کے خاندان کو پالنے کے لیے میرے والد صاحب زندہ رہے. یعنی 40 سال پہلے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کوئی کام نہ کریں, لیکن وہ محنت کرتے رہے کیونکہ 5 بچوں کا خاندان پالنا تھا. He had done as much hard work in those years کہ ان سالوں میں یعنی ان 40 سال پہلے کی بات کریں جب انہوں نے کہا بالکل کام نہیں کرنا, تو ان بیماری والے سالوں کی بات کریں those years کہ ان سالوں میں بھی ڈن ایز مچ ہارڈ ورک, میرے والد صاحب نے اتنی ہی سخت محنت کی ایز اینی مین, جیسے کہ کوئی شخص یعنی کوئی صحت مند شخص محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, تو ان دنوں میں میرے والد صاحب نے بھی اتنی ہی محنت کی. اس کے باوجود کہ ڈاکٹرز نے انہیں کام کرنے سے, چلنے پھرنے سے منع کیا تھا. I could not protest to him now. اب میں بھی احتجاج نہ کر سکا کیونکہ 40 سال سے ڈاکٹرز ان کو کہہ رہے ہیں, وہ ان کی بات نہیں سن رہے, وہ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو I could not protest. Protest means احتجاج کرنا, to express disagreement, object, اعتراض کرنا. تو میں اعتراض نہ کر سکا, احتجاج نہ کر سکا. کیوں؟ He had made up his mind. Made up mean prepare, ready. He had made up his mind. وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے, یعنی اس کام کو کرنے کے لیے, پیدل چلنے کے لیے, اس نئی جگہ کو مجھے دکھانے کے لیے یا خود اس جگہ پر جانے کے لیے وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے. When he had made up his mind to do a thing کہ جب وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ذہن بنا لیتے تھے تو he would do it, تو پھر وہ اس کو لازمی کریں گے. If he had to crawl, اس کے لیے چاہے انہیں crawl یعنی رینگنا ہی کیوں نہ پڑے. Crawl mean creep, drag, move on foot, جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں کوہنیوں کے بل چلنا, تو اس کے لیے چاہے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے, جب وہ کسی بات کا ذہن بنا لیتے ہیں تو اس کام کو کرتے ہیں. He didn't care, انہیں پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. If it was 97 in the shade, اب یہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے. 97 in the shade یعنی چاہے درجہ حرارت زیادہ گرم ہو اور 16 below zero
یا 0 سے 16 درجے کم مینز کہ چاہے درجہ حرارت شدید ٹھنڈا ہو یا شدید گرم ہو، انہیں پھر اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. جب وہ تیار ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو پھر اس کام کو کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے. آئی وائپڈ، وائپ نہیں کلین، اسپنج، ڈرائیڈ صاف کرنا، خشک کرنا. آئی وائپڈ مور سویٹ فرام مائی فیس، میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ پونچھا، صاف کیا. ایز آئی فالوڈ him ڈاؤن دا لٹل پاتھ بٹوین دی پاسچر اینڈ دا میڈو، کہ جو ہی میں ایک چھوٹے سے راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ راستہ جو کہ پاسچر اور میڈو کے درمیان میں سے گزرتا تھا. میڈو a field covered in grass، اس کا سینونیم پاسچر ہے. سیم از دا کیس ود پاسچر، پاسچر کا سینونیم میڈو ہے. دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ میڈو جو ہے یہ مین میڈ ہوتا ہے، ہم خود سے ڈیزائن کرتے ہیں، وہ گھاس کی زمین، وہ سبزہ ہم خود سے ڈیزائن کرتے ہیں، جبکہ پاسچر جو ہے یہ نیچرل ہوتا ہے، قدرتی. تو پاسچر اینڈ میڈو، تو چراگاہ اور سبزہ زار، ہم اس میں سے کسی ایک کو، جیسے پاسچر کو نارملی چراگاہ کہتے ہیں، میڈو کو نارملی سبزہ زار کہتے ہیں. تو چراگاہ اور سبزہ زار کے درمیان میں چھوٹے سے راستے پر جو ہی میں ان کے پیچھے چلا تو میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ صاف کیا. سڈنلی ہی اسٹاپڈ، اچانک سے وہ رکے. ایٹ دا ایج آف دا میڈو، اس چراگاہ کے کنارے پر اچانک سے وہ رکے. took his pocket knife، اپنی جیب سے چاقو نکالا. from his pocket، اپنی جیب سے pocket knife، pocket knife مطلب چھوٹا چاقو جو جیب میں عام طور پر رکھا جاتا ہے، تو اپنی جیب سے چھوٹا چاقو نکالا. and cut a wisp of alfalfa، الفالفا گھاس کی قسم ہے، اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں. لوسرن کا گھاس بھی کہتے ہیں، برسیم کا گھاس بھی ہے. تو الفالفا کی ایک وسپ، وسپ مین ایک گچھا، a small grass، a handful of grass، a bunch of grass. تو گھاس کا ایک گچھا، یعنی جتنا ایک ہاتھ میں ایک مٹھی میں گھاس آ جائے، نیچے سے کاٹ لیں اس کو، تو گھاس کا ایک گچھا اپنے جیبی چاقو سے کاٹا. کیوں؟ ہی ہیلڈ اٹ اپ بٹوین ہم اینڈ دا سن، اور وہ جو گھاس کا گچھا کاٹا وہ اپنے سر پر رکھ لیا تاکہ سورج اور اس کے درمیان میں وہ گھاس آ جائے. کیونکہ جو الفالفا گھاس ہے اس کے تنوں میں اور پتوں میں ہلکا ہلکا پانی ہوتا ہے، اس لیے جب سورج کی گرمی چونکہ بہت زیادہ تھی تو جب انہیں سر کے اوپر کیا تو سورج کی گرمی جو ہے ان تک وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی. لک ایٹ دس جیس، ہی بریگڈ، بریگڈ مین شیخی بگھارنا، بوسٹ، ٹاک بگ، بڑی باتیں کرنا. انہیں شیخی بگھارتے ہوئے کہا لک ایٹ دس جیس، جیسے اس کو دیکھو. ڈڈ یو ایور سی بیٹر الفالفا گرو آؤٹ آف دا ارتھ، اور کہا کہ جیس اسے دیکھو کہ اس سے اچھا اگا ہوا الفالفا زمین پر کہیں بھی تم نے دیکھا. یعنی مجھ سے انہوں نے یہ سوال کے انداز میں کہا کہ یہ الفالفا جو اس وادی کے اندر موجود ہے یہ گھاس سب سے اچھا ہے. اٹس دا بیسٹ لکنگ ہے آئی ایور سین اینی پلیس، آئی سیڈ. رائٹر کہتا ہے میں نے کہا کہ اٹس دا بیسٹ لکنگ ہے، یہ سب سے اچھا نظر آنے والا گھاس ہے. ہے مین گراس، عام طور ڈرائی گراس کو کہتے ہیں اسٹراتن کے. بیسٹ لکنگ ہے یعنی اچھا گھاس ہے. آئی ایور سین اینی پلیس، جو شاید میں نے کہیں دیکھا ہو، یہ سب سے اچھا گھاس ہے. اب ہے سے مراد یہاں پر لٹرلی اس کا میننگ جو ہے دیٹس ڈرائی گراس ہے، جیسے اسٹرا تن کے ٹائپ ہوتے ہیں. ہے عام طور پر خشک کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں پر وہ برسیم یا لوسن کے گھاس کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے وہ چونکہ سبز گھاس ہوتا ہے، تو ہے سے مراد ایکچولی یہاں پر گراس ہی ہم لیں گے. تو اٹس دا بیسٹ لکنگ ہے آئی ایور سین اینی پلیس، آئی سیڈ، میں نے کہا ہاں یہ سب سے اچھا نظر آنے والا گھاس ہے، ایسا شاید میں نے کہیں دیکھا ہو. آئی ناٹ سین بیٹر لکنگ الفالفا ایون ان دا لٹل سینڈی ریور باٹمس. کہتے اس سے اچھا اگا ہوا الفالفا شاید میں نے لٹل سینڈی ریور کی تہہ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. لٹل سینڈی ریور از ایکچولی اے نیم آف اے پلیس. اس کی ڈسکرپشن دیکھ لیتے ہیں. لٹل سینڈی ریور، دا لٹل سینڈی ریور از اے ٹریبیوٹری آف دا اوہیو ریور ان نارتھ ایسٹرن کنٹکی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نارتھ ایسٹرن میں ایک ریور ہے. تو لٹل سینڈی ریور جو زرخیز سمجھا جاتا ہے، جنگل کے درمیان میں ہے، تو عام طور پر وہاں اگنے والی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لٹل سینڈی ریورز کی تہہ میں بھی میں نے اس سے اچھا اگا ہوا گھاس نہیں دیکھا. When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm
if I tried to make a living here. He bragged again. He bragged again. He means राइटर कह रहे कि मेरे फादर ने ब्रैग्ड, शेखी बिगाड़ते हुए, अगेन दोबारा कि दोबारा शेखी बिगाड़ते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा कि व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फॉर्म, कि जब मैंने इस छोटे से फॉर्म को ख़रीदा, एवरीबडी अराउंड हियर, तो इर्द गिर्द के हर शख्स ने सेड, मुझे ये कहा कि आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने ख़ानदान समेत ख़त्म हो जाऊंगा एट द कंट्री पुअर फॉर्म। कंट्री से मुराद आमतौर पर विलेज है और पुअर से मुराद खस्ता हाल, यानी इस खस्ता हाल, बेकार, यूजलेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ थीं, बड़े सारे दरख्त थे, यहाँ पत्थर थे, अनइवन प्लेस थी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इस देहात के खस्ता हाल फॉर्म पर इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, लिविंग में रोज़ी कमाना, उन्होंने कहा कि अगर इस खस्ता हाल फॉर्म पर आपने रोज़ी कमाने की कोशिश की तो अपने ख़ानदान समेत ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको कोई रोज़ी मिलने वाली नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें शेखी बिगाड़ते हुए कही। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. उन्होंने कहा it took me 30 years, कि तो मुझे 30 साल लगे to improve these old worn out mean कटे फटे, very badly damaged acres, यानी ज़मीन के इन हिस्सों को, कतात को, टुकड़ों को, to make them do this, उन्हें इस काबिल बनाने के लिए कि अब उसके अंदर pastures भी हैं, meadows भी हैं,